الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز ناظرین، ہمارے پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات نے حضور سرکار خواجہ غریب نواز کی پیدائش کے مختصر حالات ملاحظہ فرمائیں اور سنیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے کچھ مختصر حالات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن بہت خوبصورت تھا، اور ہو بھی کیوں نہ، نور بی بی کے بطن اطہر سے جو بچہ پیدا ہوا وہ کوئی عام بچہ تو نہیں تھا، وہ کوئی ہمارے تمہارے بچوں کے جیسا بچہ نہیں تھا، وہ عام بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خاص بچہ تھا جو سنجر کی سرزمین پر 530 ہجری میں نور بی بی کے بطن اطہر سے دنیا میں مبعوث ہوا۔ وہ قابل مقام، قابل احترام، بہت اعلی شان اور اونچے مقام والا بچہ تھا۔ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹی عمر میں گلیوں میں محلوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے پھرتے ہیں، لہو و لعب میں شامل رہتے ہیں، لیکن غریب نواز جب بچے تھے اور کھیلنے کے قابل ہوئے تو آپ بجائے کھیلنے کے اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور خدا کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے۔ اور رہے بھی کیوں نہ، جو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں رہے، ماں کے شکم میں رہے تو اللہ اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی صدائیں لگائے، اللہ کی حمد کرے، وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد بھلا دنیا میں کھیل کود میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو بھی آپ فرمایا کرتے کہ اے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے۔ بچے کہتے حسن کیسی باتیں کرتے ہو، بچے کھیلیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ حسن کیسی باتیں کرتے ہو، ہم ہی نہیں کھیلتے، دنیا کا ہر بچہ کھیلتا ہے، تم کیسے کہتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، اگر ہم کھیلنے کے لیے نہیں آئے تو کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تب آپ فرماتے کہ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم خدا تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے آئے ہیں، خدا کی یاد میں مشغول رہنے کے لیے آئے ہیں، خدا کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ بچوں کو اس قسم کی تبلیغ سے نوازتے تھے تو بچے جوان سنتے تو حیرت زدہ رہ جاتے، اگر بزرگ سنتے تو محبت سے بچے کی پیشانی کو چوم لیتے، کوئی اپنی گود میں اٹھا کر پیار کرتا، کوئی لبوں رخسار کو بوسہ دے کر پیار کرتا، اور لوگ
لوگ آپ کی باتوں کو سن کر حیران ہو جاتے تھے اور آپ کی والدہ سے کہتے، آپ کے والد محترم سے کہتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا مقام حاصل کرے گا۔ اے نور بی بی، تمہارے گھر میں کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، تمہارے گھر میں ایک ایسا خاص بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے دل میں اتنی کم عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، آپ کے والد محترم کے پاس لوگ جاتے اور جا کر کے عرض کرتے، اے غیاث الدین تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں ایسی شان والا بچہ پیدا ہوا ہے، ایسی عظمت والا بچہ پیدا ہوا ہے، ایسا مقام والا بچہ پیدا ہوا ہے جو آج سے پہلے ہم نے کسی بچے کو ایسی باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسی عقل مندی دانشوری کی باتیں کرتے ہوئے آج سے پہلے ہم نے کسی بچے کو ایسا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے کہ غیاث الدین یہ بچہ ایک دن بہت بڑی برگزیدہ ہستی بنے گا اور دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب دودھ پیتے تھے دودھ تو محلہ سنجر یعنی جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی جس بستی کے اندر، وہاں کی عورتیں اپنے بچوں کو لا کر آپ کی زیارت کے لیے لے کر کے آتی، آپ کے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر کے آتی تھی، آپ کو دیکھنے کے لیے ان کی گود میں بچے ہوا کرتے تھے تو آپ اپنی ماں کی گود میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ جب کسی عورت کا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں رونے لگتا تو آپ پریشان ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے اس روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر۔ جب وہ بچہ چپ نہ ہوتا تو آپ اپنی ماں حضرت سیدہ نور بی بی کو اشارہ کرتے کہ اے ماں اس رونے والے بچے کو اپنی گود میں لے لو اور اپنا دودھ پلاؤ۔ اللہ 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 اللہ۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اماں میں کسی کا رونا پسند نہیں کر سکتا، ماں اپنے بیٹے کی فرمائش پر اس رونے والے بچے کو اٹھا لیتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ نور بی بی چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، جب بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی اور اس رونے والے بچے کو دودھ پلاتی تو بی بی صاحبہ کے پاک دودھ کو پیتے ہی وہ رونے والا بچہ چپ کر جاتا تھا، چپ ہو جاتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا، ہنسنے لگتا، مسکرانے لگتا، چہکنے لہکنے لگتا۔ ادھر ماں کی گود میں وہ بچہ مسکراتا، وہ بچہ خوش ہو جاتا، ادھر خواجہ غریب نواز اس کی خاموشی دیکھ کر، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اپنے جھولے میں مسکرانے لگتے اور اتنا ہنستے کہ گھر والے آپ کی نورانی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت خواجہ غریب نواز کے بچپن کی زندگی کہ کسی روتے بچے کو روتا دیکھ کر بھی برداشت نہ کر پاتے۔ اللہ غنی، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ آج ان کا کوئی مرید رو کر ان کو یاد کرے اور وہ اپنے روزے میں سے جواب نہ دے اور اپنے مرید کو تسلی نہ دے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں اور قبروں میں ہر سوال کو اپنی نوری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور خدا سے اپنے سوالیوں کو دلا بھی رہے ہیں۔ تو آؤ پھر ہم بھی خواجہ کو یاد کرتے ہیں اس انداز میں، یاد کرتے ہیں اس انداز میں، کس انداز میں؟ ہو نظر ہم پر اجمیر والے، ہو نظر ہم پر اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے، در سلامت رہے تیرا ساقی، دور چلتے رہے میں کشی کے، خیر ہو
چشت کے مائدے کی جام ہم کو بھی دے خواجگی کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے بچپن کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیک ہدایتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔